الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے بارے میں ہم جب دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، تو کیا واقعی کوئی لاجیکل ریزنس ہیں ہمارے پاس کہ جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ واقعی قرآن کریم اللہ کا کلام ہے؟ صرف دعویٰ نہیں یا صرف قرآن کی آیتیں نہیں، بلکہ منطقی دلائل بھی ہوں، لاجیکل ریزنس بھی ہوں جو ثابت کر سکیں کہ قرآن کریم واقعی اللہ کا کلام ہے۔ اس کو ہم جانیں گے تو قرآن کی عظمت جھلکے گی، اور ہمیں ان پوائنٹس کو یاد کرنا چاہیے، اپنے سماج میں لوگوں کو بتانا چاہیے، آس پاس کے لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے، اور جو بھائی غیر مسلم ہیں ان سے بھی یہ باتیں شیئر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کتاب صرف ہماری نہیں، ساری انسانیت کی ہے، سارے انس و جن کی کتاب ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ قرآن اترا کس پر؟ نبی امی پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن 40 سال کی عمر میں اترنا شروع ہوا۔ اس سے پہلے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ جب اس نقطے پر غور کریں گے تو آپ کو دو باتیں معلوم ہوں گی۔ پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی نہ آپ کو پڑھنا آتا تھا نہ آپ کو لکھنا آتا تھا، اور اللہ رب العالمین کی چاہت ہوئی کہ آخری پیغام کے لیے ایسے نبی کا چوائس کیا جائے جس کو نہ پڑھنا آتا ہو نہ لکھنا آتا ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والے لوگ یا ان کے زمانے کے لوگ ہی یہ کہنے لگیں کہ ہو نہ ہو انہوں نے ہی یہ کلام بنایا ہو۔ اللہ نے سورہ العنکبوت آیت نمبر 48 میں یہی بات کہی، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، کہ اے نبی آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ یہ بات آپ کی قوم کو معلوم تھی، انہی کے بیچ آپ پروان چڑھے تھے، آپ کو وہ جانتے تھے کہ آپ نہ پڑھنا جانتے ہیں اور نہ ہی لکھنا جانتے ہیں، ولا تخطه بیمینک، اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ باطل پرست شک میں پڑ سکتے تھے۔ اللہ کی چاہت ہوئی کہ آخری کتاب کے لیے جو ساری انسانیت کی قیامت کے دن تک رہنمائی کرنے والی کتاب ٹھہرے گی، اس کتاب کے لیے ایسے نبی کا چوائس کیا جائے جس کو نہ پڑھنا آتا ہو نہ لکھنا آتا ہو۔ یہ پہلی حقیقت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ بات بالکل نمایاں تھی، کلیئر تھی، کہ آپ اپنی قوم میں الصادق الامین کے لقب سے پکارے گئے، یعنی آپ کے اندر ایسی سچائی تھی، ایسی امانت داری تھی کہ آپ کی قوم کے لوگوں نے آپ کو الصادق الامین کا خطاب دے رکھا تھا۔ آپ محمد نام سے پکارنے کی بجائے الصادق الامین نام سے پکارتے تھے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، ایک عام انسان سوچ سکتا ہے کہ کیا ایسے انسان کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے جو لوگوں کے بیچ الصادق الامین کے لقب سے معروف ہو، جس کو نہ پڑھنا آتا ہو نہ لکھنا آتا ہو، اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر اللہ پر جھوٹ باندھ دے؟ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ پہلی حقیقت ہے۔ اگر اس حقیقت کو دھیان میں رکھتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کا اسلوب ایسا رکھا ہے کہ تمام جن و انس مل کر بھی اس کے جیسے بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ میرے بھائیوں، اسی کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے بھیجا، تو ان کو جو بہت ساری خوبیاں دی تھی، ان میں ایک خوبی یہ تھی کہ
کہ ان کو معجزات سے نوازا تھا، اور معجزات ہر نبی کی قوم میں جس چیز کا زیادہ چلن تھا اسی چلن کے اعتبار سے نبیوں کو دیے گئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا چلن تھا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے اسی قبیل کے تھے۔ لاٹھی پھینکتے ہیں، سانپ کا روپ دھارن کر لیتی ہے، سمندر میں لاٹھی مارتے ہیں، سمندر میں راستہ بن جاتا ہے، پتھر پر لاٹھی مارتے ہیں، 12 چشمے ابل آتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں میڈیکل سائنس کا غلبہ تھا، طب کا غلبہ تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی قبیل کا معجزہ دیا تھا کہ مردے کے بدن پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو اللہ کی اجازت سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، مادرزاد اندھے اور کوڑھی کے بدن پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس کا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے، پرندہ بناتے ہیں اور اس میں پھونک مارتے ہیں، پرندہ اڑنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ فصاحت و بلاغت کے امام تھے، لوگ ان پڑھ ہوتے تھے لیکن فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ہوتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ایسی قوم کے بیچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو آپ کو بہت سارے معجزات سے نوازا۔ آپ کا معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور بھی بہت سارے معجزات تھے، یہ سارے معجزات ختم ہو گئے، لیکن ایک معجزہ ایسا ہے جس کو ہم زندہ معجزہ کہتے ہیں۔ یہ معجزہ قرآن کریم کی شکل میں آج باقی ہے۔ یہ قرآن معجزہ ہے۔ معجزہ کیسے ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا اسلوب ایسا رکھا ہے کہ اس کو ہر انسان آسانی سے یاد کر سکتا ہے، آسانی سے اس کی تعلیمات پر عمل کر سکتا ہے، اس کتاب کو آسانی سے پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کتاب کے اسلوب میں بڑے سے بڑے عربی کے جانکار بھی ایک آیت ہی بنا کر کے پیش نہیں کر سکتے۔ یہی معجزہ ہے، یہی چیلنج ہے ساری انسانیت کے لیے، تمام جن و انس کے لیے۔ قرآن کا یہ چیلنج اس وقت تھا تمام جن و انس کو، آج ہے اور قیامت کے دن تک رہے گا۔ قرآن نے کیا چیلنج دیا؟ سورہ الطور آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا تھا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ سچے ہیں تو قرآن کریم کے جیسی کوئی کتاب لا کر کے دکھا دیں، ان کا دعویٰ واقعی صحیح ثابت ہو جائے گا، قرآن جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پڑھنا اور لکھنا بھی نہیں آتا ہے، اور وہ فصاحت و بلاغت کے امام ہیں، اکیلے نہیں، سب مل کر کے ایسا کر کے دکھا دیں۔ جب اس میں عاجز آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا چیلنج دیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس کے جیسے بنائی ہوئی 10 صورتیں ہی لا دیں۔ اگر اس کے جیسے قرآن نہیں لا سکتے تو 10 سورہ ہی لا کر کے دکھا دیں۔ جب اس سے بھی عاجز آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں بیان فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس کے جیسے ایک سورہ ہی بنا لاؤ، قرآن کریم کی چھوٹی سی چھوٹی سورہ کے جیسے کوئی سورہ ہی لے آؤ۔ جب اس سے بھی عاجز آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے تمام جن و انس کو چیلنج کرتے ہوئے کہا، سورہ الاسراء آیت نمبر 88 قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر بھی قرآن کے جیسے لانا چاہیں تو سب کے سب مل جائیں، کوشش کریں، پھر بھی ان کے لیے لانا ممکن نہیں، اگرچہ سب کے سب ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن جائیں۔ یہ چیلنج تھا قرآن کا، کن کے لیے؟ دنیا کے تمام جن و انس کے لیے، بالخصوص عرب کے فصحا اور بلغا کے لیے جو زبان پر فخر کرتے تھے، اپنی زبان دانی کے سامنے دوسروں کو عجمی یعنی گونگا سمجھتے تھے۔ مقصود یہ تھا کہ وہ زبان کے امام سمجھے جاتے ہیں تو قرآن کریم کے جیسے کوشش کر کے دکھا دیں۔
اگر ایک سورہ ہی بنا دیں گے تو قرآن کا چیلنج جھوٹا ثابت ہو جائے گا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک کوئی ایسا مائی کا لال پیدا نہ ہوا جو قرآن کریم کے اسلوب میں ایک لائن ہی بنا کر کے پیش کر دے۔ دنیا نے کوششیں کیں، لیکن جب انہی لوگوں کی کوششیں انہی کے جیسے شعراء کے سامنے آئیں تو ان کے ہی لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ کہاں سے بچکانہ کلام لے کر کے آئے، کہاں قرآن کا اسلوب اور کہاں تمہارا بچکانہ کلام۔ تاریخ میں ایک نام عبداللہ بن مقفع کا آتا ہے، جو عربی زبان کا نامور ادیب تھا۔ کچھ لوگ اسلام دشمنی میں وقت کے ادیب اور شاعر عبداللہ بن مقفع کے پاس پہنچے اور قرآن کے مقابلہ میں دوسرا قرآن لکھنے کی گزارش کی۔ عبداللہ بن مقفع 2 شرطوں پر تیار ہوا۔ پہلی شرط یہ کہ 1 سال کی مہلت دی جائے، اور دوسری شرط یہ کہ بالکل یکسوئی کی جگہ کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ آبادی کے باہر اس کے لیے ایک خیمہ لگا دیا گیا اور عبداللہ بن مقفع نے کام شروع کیا۔ 6 مہینے کے بعد جب لوگ خیمے کے پاس پہنچے تاکہ دیکھیں کہ عبداللہ بن مقفع نے کیا کام کیا ہے، تو ان کو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا لیتا ہے، اس پر کچھ لکھتا ہے اور پھر دیر تک لکھنے کے بعد پڑھنے کے بعد اسے پھاڑ دیتا ہے۔ یہ سلسلہ بہت دیر تک چلتا رہا۔ جب وفد کے اراکین خیمہ کے اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کاغذوں کے انبار پڑے ہوئے ہیں، کاغذوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ ابن المقفع نے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے نہایت حسرت سے کہا تھا کہ ابھی تو پہلا جملہ ہی نہ بن سکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کلام رب کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس لیے ساری انسانیت بھی اس کے کلام کے جیسے لانے کی کوشش کرے تو نہیں لا سکتی۔ یہی معجزہ، زندہ معجزہ، ساری انسانیت کو قرآن کی سچائی سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم اس سچائی کو سمجھ لیتے ہیں تو دنیا والوں کو اگر یہی سچائی سمجھا دیں، ان کے لیے قرآن کی صداقت پر، قرآن کی سچائی پر ایمان لانے کے لیے یہی معجزہ کافی ہے۔ قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی تیسری دلیل یہ ہے کہ قرآن اور احادیث دونوں کے اسلوب بالکل الگ الگ ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، تو ہم کہیں گے کہ قرآن کا اسلوب بالکل الگ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو احادیث میں پائی جاتی ہے اس کا اسلوب بالکل الگ ہے۔ ایک عربی کا ہلکا سا ذوق رکھنے والا انسان بھی اگر قرآن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مقابلہ کر لے، دونوں کے بیچ موازنہ کر لے، تو اسے یہ بات سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی کہ قرآن اور حدیث کا اسلوب بالکل ہی الگ ہے، بالکل ہی الگ ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن اور احادیث دونوں کے اسلوب الگ الگ ہیں، تو یہ بھی ماننا ہوگا کہ دونوں کا سرچشمہ، دونوں کا سروت ایک نہیں، کیونکہ کسی بھی انسان کا 2 اسلوب نہیں ہوتا۔ جو لوگ زبانوں کو پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو لوگ رائٹرز کو پڑھنے والے ہوتے ہیں، رائٹر کی تحریر دیکھ کر کے اگرچہ اس پہ لکھنے والے کا نام نہ ہو، پہچان لیتے ہیں کہ یہ کس کی تحریر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قرآن کو بنایا ہوتا تو آپ کے اسلوب میں اور قرآن کے اسلوب میں اتنا فرق نہیں پایا جاتا۔ اگر کوئی انسان اپنے اسلوب کو چینج کرتا ہے تو 1 دن 2 دن کے لیے یہ اسلوب چینج ہو سکتا ہے، لیکن لگاتار 23 سال تک برابر اس تکلف کو برقرار رکھنا ممکن ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ جہاں یہ کتاب
بہت ساری پیشین گوئیاں کرتی ہے، اور جو کچھ بھی پیشین گوئیاں کی تھیں وہ باتیں سچ ثابت ہوتی ہیں۔ وہیں اس کتاب نے آج سے 1450 سال پہلے حیران کن سائنسی انکشافات کے بارے میں بھی باتیں کی تھیں۔ سائنس نے آج اس کی کھوج کر کے اس کی صداقت پر مہر لگا دیا ہے۔ ہم اس حوالے سے 3 پیشین گوئیوں کو بطور مثال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلی پیشین گوئی، قرآن نے جنگ بدر کے متعلق کہا تھا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ عنقریب یہ جماعت ہار جائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگے گی۔ قرآن کریم نے پیشین گوئی کی تھی جنگ بدر کے حوالے سے، جنگ ہوئی اور واقعی مشرکین کو ہار کا منہ دیکھنا پڑا اور مارکا سے وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ تو قرآن کریم نے جنگ بدر کے حوالے سے پہلے پیشین گوئی کی تھی اور وہی ہوا جیسے قرآن نے کہا تھا۔ اسی طریقے سے سورہ روم کی پہلی آیت آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ فرماتا ہے الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، کہ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد کچھ ہی سالوں میں غالب ہو جائیں گے۔ قرآن نے کہا تھا کہ رومی ابھی مغلوب ہو گئے ہیں لیکن چند ہی سالوں میں رومی غالب آ جائیں گے۔ ہوا کیا تھا؟ ایران کا بادشاہ خسرو پرویز تھا۔ 615 میں رومی سرزمین پر اس نے پورے طور پر غلبہ پا لیا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ رومی سر اٹھائیں گے اور پھر ایرانیوں کو مات دیں گے، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ جیسے اگر کوئی کہے کہ امریکہ کے اوپر نیپال نے حملہ کیا اور نیپال نے اس کو شکست دے دیا، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، تو ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن قرآن نے یہ چیلنج دی تھی کہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں، چند ہی سالوں میں غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ 8 سال کے بعد سن 623 میں روم کے بادشاہ ہرقل نے ایرانیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ان پر غالب آ گیا۔ قرآن نے یہ پیشین گوئی کی تھی جو صرف 8 سال میں پوری ہوئی، کیونکہ اللہ نے کہا تھا فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر۔ سورہ یونس میں آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کی لاش کے بارے میں فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے عبرت کا سامان بنے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون ڈوبا، اور قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتر رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم تیری جان کو بچائیں گے، تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ بعد کی نسلوں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے۔ فرعون کے سارے لاؤ لشکر ختم ہو گئے، ڈوب گئے سمندر میں، لیکن اللہ نے فرعون کی لاش کے بارے میں کہا کہ تجھے بچا کر کے رکھیں گے۔ قرآن کریم جس وقت اترا تھا اس وقت کسی کو پتہ نہیں تھا فرعون کی لاش کے بارے میں، قرآن نے کہا تھا، اور واقعی 20ویں صدی عیسوی کے شروع میں جب فرعون کے زمانے کے اہراموں اور تابوتوں کو کھولا گیا تو فرعون کی لاش کی ممی بھی ملی، جسے قاہرہ کے میوزیم میں آج بھی محفوظ کر کے رکھا گیا ہے۔ تو یہ قرآن کی پیشین گوئی تھی جو صحیح ثابت ہوئی۔ اسی طریقے سے ہم کچھ مثالیں، ویسے اگر ہم اس ٹاپک پہ بات کریں
تو گھنٹوں لگ جائیں گے اور یہ ٹاپک ختم نہیں ہوگا، لیکن کچھ مثالیں سائنسی انکشافات کی بھی ہم دینا چاہیں گے جن سے قرآن کی سچائی جھلکتی ہے۔ سائنس نے آج آ کر کے قرآن کی ان سچائیوں کی تائید کی ہے، قرآن کی ان تعلیمات کو صحیح ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ پہلی مثال لیجئے، سائنس کہتی ہے کہ کائنات کی تشکیل گیسی مادے سے ہوئی ہے اور کائنات شروع میں دھواں ہی دھواں تھی۔ یہی بات قرآن کریم نے 1400 سال پہلے بیان کر دی تھی۔ سورہ فصلت آیت نمبر 11، ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت صرف دھواں تھا۔ گویا کہ قرآن نے جس حقیقت سے پردہ اٹھایا تھا، آج سائنس آ کر کے اس کی تحقیق کر رہی ہے۔ دوسری مثال ہم لیتے ہیں، سائنسداں اس بات پر متفق ہیں کہ زندگی کی شروعات پانی سے ہوئی ہے۔ ہر انسان کی زندگی، ہر جاندار کی زندگی پانی سے شروع ہوتی ہے۔ یہ بات آج سے 1450 سال پہلے قرآن نے بتا دی تھی۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 30، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، کہ ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا، کیا وہ اللہ رب العالمین کی بناوٹ پر ایمان نہیں رکھتے؟ اسی طرح سائنس نے کھوج کی ہے کہ پہاڑوں کی جڑیں زمین کے نیچے ہیں اور اس کا ہلکا سا سیاہ اوپر ہے، اور پہاڑ زمین میں اس لیے بنائے گئے ہیں کہ زمین کو ہلنے اور کھسکنے سے بچائیں۔ سائنس نے آج اس کی تحقیق کی ہے، جبکہ آج سے 1450 سال پہلے قرآن کریم نے اس سے حقیقت سے پردہ اٹھایا تھا۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 31، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، ہم نے زمین پر پہاڑ بنا دیے ہیں کہ تاکہ انہیں لے کر کے ڈھلک نہ جائے۔ ایسی بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے اور تفصیل کا موقع بھی نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسرار جو سائنس نے بیان کیے آج سے 1450 سال پہلے قرآن میں کہاں سے آ گئے؟ 1400 سال پہلے نبی امی کو کہاں سے پتہ چل گئے؟ ہر سمجھدار انسان جب ان حقائق پر غور کرے گا تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ قرآن انسان کا بنایا ہوا نہیں بلکہ کائنات کے پیدا کرنے والے کا کلام ہے۔ قرآن کے کلام الہی ہونے کی 5ویں دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم نے دلوں کو جیتا ہے، دلوں کو جیتا ہے۔ قرآن دلوں کے لیے اکسیر ہے، اسے فتح کرنے کی قرآن طاقت رکھتا ہے۔ عمر جیسا جلالی انسان تلوار ہاتھ میں لیے نکلتا ہے تاکہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کام تمام کر دے، لیکن قرآن کی چند آیتیں سن کر اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہیں اور اپنی بہن کے گھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن کا اثر تھا کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی جو ابھی عیسائی مذہب پر تھا، جعفر طیار نے جب اسے سورہ مریم سنائی تو اپنے تخت پر بیٹھا بے اختیار رونے لگا، یہاں تک کہ ایک دن اسلام کو بھی گلے لگا لیتا ہے۔ طفیل بن عمر الدوسی یمن کے باشندہ ہیں، کعبہ کے طواف کے لیے مکہ آتے ہیں۔ مکہ کے خبیث میڈیا نے، جس کو ہم گودی میڈیا کہہ سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکایا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے دونوں کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی تاکہ قرآن کی کوئی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو انہوں نے سوچا کہ میں تو اپنی قوم کا سردار ہوں، اگر کوئی بات ہے تو صحیح اور غلط میں تمیز کر لوں گا۔ چنانچہ ہلکی سی بھنک لگی، روئی کھسکایا
قرآن کریم کی تلاوت کانوں تک پہنچی اور یہی تلاوت ان کے قبول اسلام کا سبب بن گئی۔ اور آج بھی عجیب بات ہے کہ ایسے لوگ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں قرآن سن کر کے، جو قرآن کریم کے پیغام کو سمجھ بھی نہیں پاتے۔ قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی چھٹی دلیل یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے کو شامل ہے۔ دیکھیں، قرآن صرف پوجا پاٹ کی تعلیم نہیں دیتا، قرآن جہاں عقیدے پر زور دیتا ہے وہیں عبادات کا فرمولہ بھی دیتا ہے، جہاں معاملات کو ٹھیک کرنے پر ابھارتا ہے وہیں اخلاقیات کی بھی تعلیم دیتا ہے، جہاں سماجی زندگی کو بہتر بنانے کی بات کرتا ہے وہیں اکنامک کو بھی بہتر بنانے پر زور دیتا ہے، جہاں کورٹ کے رولز بتاتا ہے وہیں پولیٹکس کے رولز بھی سکھاتا ہے۔ قرآن نے کہا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جسے صراحتاً یا اشارتاً بیان نہ کر دیا ہو۔ قرآن مکمل نظام حیات ہے، وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا مکمل سسٹم دیتا ہے۔ پھر قرآن کے جو موضوعات ہیں، جو ٹاپکس ہیں، ان میں عجیب طرح کا انوکھا پن پایا جاتا ہے۔ یہ انوکھا پن ہی دراصل اس بات پر دلیل ہے کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ کائنات کس نے بنائی، دنیا کیوں بنی، انسان کیوں بنائے گئے، سیدھا راستہ کیا ہے، غلط راستے کیا ہیں، پچھلے زمانے میں انسانوں نے کیا کیا غلطیاں کی تھیں، ان غلطیوں کے بدلے میں انسانوں کو کیا کیا سزائیں بھگتنا پڑی تھیں، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، ہمارا اپنے پیدا کرنے والے سے کیا تعلق ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں کسی انسان کی بنائی ہوئی قطعاً نہیں ہو سکتی، یہ خالق کائنات کی بات ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان یہ تو جان سکتا ہے کہ جسم کو کیسے ٹھیک رکھا جائے، لیکن یہ نہیں جان سکتا کہ جسم کیوں بنایا گیا۔ قرآن کے کلام الہی ہونے کی ساتویں دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں بھی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ کیا مطلب ہوا یکسانیت کا؟ یعنی کہیں بھی آپ کو قرآن کریم میں اختلاف نہیں ملے گا۔ حالانکہ قرآن کوئی ایک دن میں لکھے ہوئے شکل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا ہے، بلکہ قرآن کریم ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں اترا ہے۔ اب آپ غور کریں، سوچیں کہ ایک ہی سورہ کی آیتیں مختلف وقتوں میں اتری ہیں، مختلف مناسبتوں سے اتری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں ایک دوسرے سے بالکل مربوط ہیں، ایک دوسرے سے بالکل ملی ہوئی ہیں، کہیں بھی مضمون میں بھی کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ یہ پتہ دیتا ہے کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے خود کہا، سورہ نساء آیت نمبر 82، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلافات پاتے۔ قرآن کے کلام الہی ہونے کی 8ویں اور آخری دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات ہر زمانے کے لیے بالکل مناسب ہیں، یعنی قرآن کی تعلیمات ماڈرن ہیں، اپ ٹو ڈیٹ ہیں۔ ماڈرن اتنی کہ دنیا کی ساری ماڈرنیٹی قرآن کی تعلیمات کے سامنے میں فیل ہیں، اور اپ ٹو ڈیٹ اتنا کہ قرآن کی تعلیمات میں ایکسپائری ڈیٹ نہیں پایا جاتا۔ قرآن اپنے لائے ہوئے دین کو دین الفطرہ کہتا ہے۔ آج انسانوں کے جو بنائے ہوئے قوانین ہوتے ہیں وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کا دیا ہوا قانون آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں وہ لائف اسٹائل کو دیکھ کر کے بنائے جاتے ہیں، اور لائف اسٹائل میں چینجنگ آتی ہے 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، اسی لیے ان قوانین میں چینجنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کا جو دیا ہوا قانون ہے یہ لائف اسٹائل پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، بلکہ یہ فطرت پر
ڈیپینڈ کرتا ہے، اور فطری تعلیمات میں چینجنگ نہیں ہوتی، چاہے کتنی ہی پرانی وہ تعلیمات کیوں نہ ہو جائے۔ کیا سورج کی روشنی میں کمی آئی ہے؟ سورج اتنے زمانے سے پایا جاتا ہے۔ چاند کی روشنی میں کمی آئی ہے؟ چاند اتنے زمانے سے پایا جاتا ہے۔ ہوا کی ضرورت میں کمی آئی ہے؟ ہوا اتنے زمانے سے پائی جاتی ہے۔ یہ فطری چیزیں ہیں، فطری چیزوں کی ضرورت میں کمی نہیں آتی۔ ساگ اور سبزی کی ضرورت میں کمی آئی ہے؟ ساگ اور سبزیاں شروع سے ہی پائی جاتی ہیں۔ ویسے ہی اسلام فطری دین ہے، قرآن کی تعلیمات فطرت سے لگتی ہوئی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن انسان کو مخاطب بناتے ہوئے کہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، خالق سے اس کا کیا تعلق ہونا چاہیے۔ قرآن توحید کی بات کرتا ہے، شرک سے منع کرتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، عقل سے کام لینے کا حکم دیتا ہے، اچھی تعلیمات پر ابھارتا ہے، بری تعلیمات سے روکتا ہے، اچھے اخلاق پر ابھارتا ہے، برے اخلاق سے روکتا ہے، اور ان چیزوں کی ضرورت پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، اور قیامت کے دن تک رہے گی۔ یہی وہ تعلیمات ہیں جو قرآن دیتا ہے، اس لیے قرآن کا پیغام ساری انسانیت کے نام ہے۔ دنیا کی اگر کوئی کتاب سب سے مظلوم ہو سکتی ہے تو یہی قرآن ہے جو ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے مظلوم ہے یہ کتاب۔ مسلمان اس کتاب پر ظلم کرتے ہیں کہ اسے پڑھتے نہیں، اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، جبکہ بہت سارے دنیا کے لوگ ہیں کہ ان کے لیے یہ کتاب اتری، لیکن اس کتاب کا صحیح تعارف حاصل نہ ہونے کی وجہ سے ایک بڑی تعداد ہے جو اس کتاب کو نہیں جانتی ہے۔ ایک چھوٹی تعداد ایسی بھی ہے جو اس کتاب کی اہانت کرتی رہتی ہے، حالانکہ قرآن کا خطاب ہے کہ یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے آیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت یہی کہتی ہے کہ قرآن کریم کا رب تمام جہانوں کا رب ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن بھی تمام جہانوں کے لیے آئے گا۔ قرآن کریم سورہ الفرقان آیت نمبر 1 میں کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن کو اتارا جو تمام دنیا والوں کو ڈرانے والا ہو۔ ان هو الا ذکر للعالمین، قرآن نصیحت ہے صرف عربوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام دنیا والوں کے لیے۔ یہ قرآن پوری دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہی ہے قرآن کا دعویٰ کہ اس کا پیغام ساری انسانیت کے لیے ہے، عربی کے لیے بھی ہے، عجمی کے لیے بھی ہے، کالے کے لیے بھی ہے، گورے کے لیے بھی ہے، ایرانی کے لیے بھی ہے، ہندوستانی کے لیے بھی ہے، رومی کے لیے بھی ہے، یونانی کے لیے بھی ہے، افریقی کے لیے بھی ہے، امریکی کے لیے بھی ہے، یورپی کے لیے بھی ہے، ایشیائی کے لیے بھی ہے۔ قرآن ہر ملک کے لیے، ہر قوم کے لیے اور ہر سماج کے لیے ہے۔ اس لیے مسلمانوں اٹھو، قرآن کی عظمت کو چمکاؤ۔ مسلمانوں اٹھو، قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، جہان بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔